إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس تفسیر القرآن کی 64 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج جو کہ 17ویں سپارے کے درمیان میں ہے یہاں سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ حج، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن اگر اس کے مضمون پہ دیکھا جائے تو اس سورت کا بہت سا حصہ مکی ہے اور بہت سا حصہ مدنی ہے، یعنی بہت سارے حصے مکہ میں نازل ہوئے ہیں اور اس کے بہت سارے کچھ حصے مدینہ میں بھی نازل ہوئے ہیں. تو جہاں پہ توحید کا، کافروں کا انکار آتا ہے، وہ سارے کے سارے مسائل مکہ مکرمہ میں ہیں. جہاں پہ قربانی کا اور حج کے کچھ مسائل آتے ہیں یا قربانی کے بارے میں آیات آتی ہیں تو وہ مدینہ منورہ کی آیات ہیں. تو اس طرح کر کے اس کی آیات میں پوری صورت کو مکی کہنے میں اور پوری صورت کو مدنی کہنے میں اختلافات ہے. بعض قرآن مجید میں اسے مکی لکھا ہوا ملے گا اور بعض قرآن مجید میں اسے مدنی لکھا ہوا ملے گا. اور اس کا نام سورۃ حج اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر یہ عبادت حج، اس کے متعلق کچھ تفاصیل بیان کی گئی ہیں. ویسے عملی طور پہ حج کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے عملی طور پہ بتایا. اور حج کی یہ عبادت ابراہیم علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ گئے تھے. یہاں پہ وہ آباد ہوئے اور بڑا قبیلہ آباد ہو گیا اور یہاں پہ پھر اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ حج کے لیے لوگوں کو بلائیے. یہ ایک عبادت کہ جس میں اللہ کے گھر کے طواف کیا جائے، صفا مروہ کیا جائے، اور 3 میدان مقرر ہیں. 3 میدان جسے میدان منی کہا جاتا ہے، میدان مزدلفہ کہا جاتا ہے اور عرفات کہا جاتا ہے. تو ان جگہوں پہ مخصوص دنوں میں ذوالحجہ کے مہینے میں وہاں جانا احرام کی حالت میں اور وہاں جا کے نمازیں پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب کچھ یہ حج ہے. اور اس حج کے بارے میں اس صورت میں کچھ بنیادی اشارات موجود ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ حج رکھا گیا ہے. سورت کی ابتدا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. پیچھے سورۃ انبیاء میں جس ہولناکی کا ذکر ہوا تھا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن آ جائے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور جس کا آیات میں آگے کر کے الفزع الاکبر، بہت بڑی گھبراہٹ کا دن جو سورۃ انبیاء میں ذکر کیا گیا تھا، اس کا ایک عملی اور ایک شکل اس کی یہاں بیان کی ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. جب یا ایھا الناس کے ذریعے خطاب ہے
تو چاہے کوئی مسلمان ہے یا چاہے کوئی مسلمان نہیں ہے، سب کو جو ہے وہ مخاطب کیا گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے تمام لوگو، اتقوا، ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ گویا کہ رب اللہ سب کا رب ہے، اسی رب سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان بے شک زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا، یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے کہ تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت، کہ تذہل، غافل ہو جائے گی، بھول جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی اپنے پلائے جانے والے بچے کو، جسے وہ دودھ پلا رہی ہے اس بچے کو وہ بھول جائے گی۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ ماں کو، دودھ پلانے والی ماں کو اس کا بچہ یاد نہیں رہے گا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر وہ جاندار چیز، ہر وہ حاملہ، چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں یا جانوروں میں سے ہیں، تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر کوئی حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اتنی خوف اور دہشت طاری ہو جائے گی کہ کوئی حاملہ اپنے حمل کو سنبھال نہیں سکے گی، کوئی دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو نہیں سنبھال سکے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور آپ لوگوں کو اس میں بے ہوشی میں دیکھیں گے، لوگ جیسے بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ اصل میں کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے گھبرا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نشانی قائم ہو جائے گی، اب اس وقت کوئی انسان اپنے ہوش میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے۔ اے لوگو، اس دن سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو ہولناکی بتائی گئی ہے قیامت والے دن کی، اس سے مراد قیامت کا کون سا ٹائم ہے؟ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب قیامت شروع ہوگی، سور پھونکا جائے گا، ایک ایسی آواز آئے گی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، اور جتنی بھی کوئی جاندار چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ سب مر جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، پہاڑ روئی کی طرح جو ہے وہ بن کے ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہو کے سب پہاڑ، سب چیزیں، دریائیں خشک ہو کے زمین ایک چٹیل میدان بنے گی۔ یہ اس وقت ایسا ہوگا کہ ہر کوئی انسان بھول جائے گا۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اس وقت نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ قبروں سے، یعنی یہ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری چیز تباہ ہوگی، اور جتنے بھی کوئی زندہ ہیں وہ مر جائیں گے، فرشتوں کو بھی موت دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہونا ہے سوائے اللہ کے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ پھر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اللہ کے فرشتے بھی۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، عموماً ایک روایت ہے، مشہور ہے، کہ جب انسانوں کو سب کو فوت کر لیا جائے گا تو جو ملک الموت ہے، عزرائیل فرشتہ ہے، اسے کہا جائے گا کہ سب فرشتوں کی بھی روح قبض کر لے، تو سب کو فوت کر دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ فوت کر لیے گئے ہیں، اور اب صرف اور صرف جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اور میں زندہ ہوں آپ کے علاوہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو بھی موت کر دے۔
تو ملک الموت ان کو بھی جو ہے جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، ان کو بھی جو ہے وہ موت دے دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے جو ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے، تم بھی فوت ہو جا۔ تو وہ اس وقت جب اپنے آپ کو مارے گا، جب اپنی جان نکالے گا، تو جو اس کو تکلیف ہوگی تو وہ اس وقت کہے گا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں کسی کی جان جو ہے وہ اس طرح نہ نکالتا۔ یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ تفصیل عموماً ہمیں سننے کو ملتی ہے، یہ بتائی جاتی ہے، لیکن یہ صحیح کسی بھی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے۔ جن روایات میں یہ تفاصیل موجود ہیں وہ منکر روایات ہیں، ضعیف روایات ہیں، ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن مجید میں جو جرنل فرمان ہے وہ یہ ہے، کل من علیہا فان۔ علیہا کی ضمیر کا مرجع اگرچہ زمین ہے، زمین پہ جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء، ہر شے، اس میں زمین کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اب کیفیت کیا ہے اللہ اعلم، یہ امور غیبیہ سے ہیں، غیب کے معاملات میں سے ہیں، اس لیے تفصیل میں جانا کہ فرشتے کیسے فوت ہوں گے، جی اسرائیل۔ اب حدیث میں جبرائیل کا نام آیا ہے، میکائیل کا نام بھی قرآن مجید میں آیا ہے، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فرشتہ جان نکالنے والا ہے اس کا نام جو ہے اسرائیل نام ہے، یہ حدیث میں موجود نہیں ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات سے آیا ہوا ہے۔ قرآن میں یا حدیث میں جو نام آیا ہے وہ ملک الموت کا نام آیا ہے، موت کا فرشتہ۔ اسی طرح حدیث میں فرشتہ بتایا گیا کہ وہ ایک سور لے کے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو وہ اس میں پھونکے گا، ایک آواز نکلے گی جس سے سارے کے سارے اس کائنات میں تباہی ہو جائے گی۔ یہ پہلا سور پھونکنا ہوگا۔ اب نام موجود نہیں ہے، اسرافیل، اسرائیل، یہ دو نام حدیث صحیحہ میں موجود نہیں ہیں۔ یہ دونوں نام جو ہے وہ بنی اسرائیل کی روایات سے ہیں۔ احادیث میں ملک الموت کہا گیا ہے، اسرائیل کا لفظ موجود ہے، یعنی ہو سکتا ہے نام ہو، لیکن قرآن اور حدیث کے ہمارے اس دین میں اس نام کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ تو یہ جو فنا ہونے کا طریقہ ہے کہ پہلے فرشتے یوں فوت ہوں گے، پھر عشر والے، پھر یہ فرشتے، آخر میں اسرائیل یا ملک الموت، یہ والی تفاصیل کسی حدیث میں موجود نہیں ہے صحیح روایت میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فنا کرنا ہے، اور وہ فنا کیسے ہے اللہ اعلم، اللہ اعلم، تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ غیب پہ ایمان لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد جب سب چیزیں جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا، اللہ کو پتہ، اللہ کو پتہ، جتنی دیر سے اس کائنات میں سب کچھ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اللہ کی ذات صرف باقی رہے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس کائنات کو بنائے، زندہ کرے گا، جس میں اسرافیل کو اٹھایا جائے گا اور وہی سور لے کے پھونکے گا، بنایا جائے گا، اس کے لیے سور بنایا جائے گا جو پہلے سے پھونکا گیا تھا، لیکن اب آواز اور ہوگی، اب آواز ایسی ہوگی کہ اس آواز کے نتیجے میں زمین سے جیسے پودا نکلتا ہے، اس کی کونپل نکلتی ہے، اس سے کہیں زیادہ سپیڈ کے ساتھ مردے زمین سے نکلیں گے اور ایک آواز کی طرف دوڑیں گے۔ وہ آواز ان کو میدان حشر میں جا کے اکٹھا کرے گی۔ اس میدان حشر میں اکٹھا ہونے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے یہ کہے گا کہ اپنی اولاد اور اپنی ذریت میں سے ہر 1000 میں سے، ہر 1000 اور 1000 میں سے 999 بندے جہنم کے لیے جو ہے وہ نکالے جائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ٹائم آئے گا، جب یہ اعلان ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999 بندے جہنم میں جا رہے ہیں،
تو یہ وقت ہوگا جو ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ کہ یہ ٹائم اس وقت کا ٹائم، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے چہرے بھی متغیر ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ جہنم میں جانا ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھبراؤ نہیں، 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے۔ یہ قوم بہت بڑی قوم ہوگی جو کافر قوم ہوگی اور مسلمانوں پہ چڑھائی کرے گی، 999 ان میں سے ہوں گے اور ایک ان کے مقابل مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جو 999 ہوں گے یہ سارے کے سارے اس یاجوج اور ماجوج قوم میں سے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم لوگ جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے، یا یہ فرمایا کہ تہائی حصہ ہوگے، یا یہ فرمایا کہ تم آدھا حصہ ہوگے۔ جنت میں باقی پہلی امتیں بھی ساری کی ساری اور تمہاری امت جو ہے یہ پوری کی پوری امت جنت کا چوتھا یا جنت کا آدھا حصہ اس کے درمیان ہوگی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں اسی سورۃ الحج کی تفسیر میں موجود ہے۔ یہ بات سننے کے بعد صحابہ کرام نے خوشی سے اللہ اکبر کی آواز بلند کی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ ایک لوگوں اس قیامت کے دن سے ڈرو جس وقت یہ ہوگا کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ تو یہ ٹائم اس صورت میں کون سا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس سے پہلا ٹائم مراد لیتے ہیں، اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس سے دوسرا ٹائم مراد لیا ہے کہ اٹھنے کے بعد والا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی ایسا نہیں بیان فرمایا، بس قیامت کی ہولناکی میں بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی علم نہیں ہوتا، اور اللہ کی ذات کے بارے میں اختلافات اور جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیچھے لگ رہے ہوتے ہیں ہر شیطان کے پیچھے۔ یتبعو لگ رہے ہوتے ہیں کل شیطان مرید یعنی سرکش شیطان کی پیروی میں وہ لگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو رہے ہوتے ہیں جب وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیہ انہ من تولا، کتب علیہ، اس شیطان کے ذمے اس کے اوپر یہ بات لکھ دی گئی ہے، انہ من تولا، کہ جو کوئی بھی اس شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، کہ وہ شیطان اس کو گمراہ کرے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے جہنم کے عذاب کی طرف دھکیل دے گا۔ شیطان کے ذمے یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کو اپنا دوست بنائے گا تو شیطان اسے گمراہ کرے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے نصیحت کی، یا ایھا الناس، او اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے من البعث، دوبارہ اٹھنا ہے قیامت والدن، اگر تمہیں شک ہے قیامت کے بعد اٹھنے کے بارے میں تو یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کس سے کیا، ذرا غور تو کرو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سب سے پہلے انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے پیدا کیا۔ ثم من نطفۃ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نطفہ سے، ایک نطفہ ہے، ایک غلیظ پانی کا نطفہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں بناتا ہے۔ ثم من علقۃ، پھر اس نطفے کے بعد ایک جمع ہوا خون بنتا ہے، اور پھر اس علقہ سے ثم من مضغۃ، پھر گوشت کا لوتھڑا سا جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور پھر فرمایا مخلقۃ وغیر مخلقہ، وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جسے شکل دی جاتی ہے یا جسے شکل نہیں دی جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں
جو ان مراحل سے گزرنے کے بعد ان کو باقاعدہ شکل و صورت دے کے پیدا کیا جاتا ہے۔ وغیر مخلقتن، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گوشت کا لوتھڑا بڑھنے کے بعد وہ حمل ساقط ہو سکتا ہے، وہ گر سکتا ہے اور وہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ سب کچھ ہم تمہیں بتا رہے ہیں تاکہ ہم تمہیں بیان کریں کہ ان چیزوں کا سب کا ہمیں پتہ ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں نازل کر کے ہمیں بتا دی، جبکہ اس وقت کوئی ایسے سائنسی آلات ایجاد نہیں ہوئے تھے جن کے ذریعے بچے کے پیدائش کے مراحل جو ماں کے پیٹ میں گزرتے ہیں ان کا پتہ چل سکے۔ لیکن اس وقت کے قرآن کی بیان کردہ یہ باتیں آج بھی سائنس یقیناً سچ بتا رہی ہے کہ انسان اپنے پیدائش کے مرحلے میں یقیناً اس طرح ہو کے جو ہے وہ گزرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم ٹھہراتے ہیں پھر اسے ارحام میں، ماں کے رحم میں، ما نشاء، جتنی دیر ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بچہ بنا کے باہر دنیا میں نکالتا ہے۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم اپنی عمر کے اس پختگی کو، اپنی اس جوانی کو، پوری جوانی کو پہنچتے ہو جس میں تم پختہ ہوتے ہو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وفات کر دیا جاتا ہے، موت دے دی جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، جنہیں پھر سے ایک ایسی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو کہ ایک ارذل العمر ہوتی ہے، یعنی عمر کا وہ حصہ جو انتہائی نکمہ ہوتا ہے، یا ایک ارذل ویسے رذیل سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ گھٹیا۔ پھر عمر میں ایسی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، یہ عمر کا جو ہے وہ سب سے نازک یا سب سے کمزور عمر ہوتی ہے کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، کہ انسان جاننے کے بعد بھی پھر اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، کہ وہ نہیں جانتا، مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، بعد علم کے کچھ بھی، یعنی پہلے اسے سب کچھ علم تھا لیکن بڑھاپے میں جا کے سب کچھ جو ہے وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ یہ پہلی علامت ہے اس بات کی کہ جو انسان کے اتنے مراحل اللہ تعالیٰ دنیا میں پورے کرتا ہے تو وہ اللہ اسے قیامت میں زندہ کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ دوسری دلیل وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، آپ بعض دفعہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک زمین بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی، حامدتاً خشک ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پہ پانی اس پہ اتارتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، اہتزت وربت، وہ زمین جو ہے وہ ابھرتی ہے، وہ پھولتی ہے، یعنی اہتزت ہلتی ہے، ربت یعنی پھولتی ہے، وَأَنبَتَتْ اور اگاتی ہے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج، بارونق جو ہے وہ نباتات اور جوڑے اگاتی ہے۔ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج، کہ ایک بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ آباد کرتا ہے اور اس سے جو ایک آباد زمین بن جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اس بنجر زمین کو آباد زمین بنا دیتا ہے، وہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ انسان کو فوت کرنے کے بعد دوبارہ انسان کو اسی طرح زندہ اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی دو نشانیاں، دو علامات دی ہیں۔ ایک علامت انسان کی اپنی خلقت میں، انسان کی اپنی پیدائش میں، کہ ذرا انسان غور تو کر، اللہ تعالیٰ تجھے کیسے مراحل سے گزر کے لایا ہے۔ ایک مٹی سے، پھر اس کے بعد انسان ایک نطفے سے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ نطفے کا ویسے لفظی معنی ہے قطرہ، ایک قطرہ جو ہے ایک پانی کا، اس سے اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے وہ بناتا ہے، اور اس کے بعد ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر جمے ہوئے خون بنتا ہے، گاڑھا سا خون، اور پھر جو ہے اس سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ شکل دیتا ہے، اور بعض دفعہ وہ حمل پورا نہیں ہوتا ہے اور گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص مقرر تک اس کو ماں کے رحم میں اور ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ 4 مہینے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کے اس کے بارے میں، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا جو ہے شقی یا سعید، یہ سب چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں۔
ماں کے پیٹ میں اپنی مدت پوری کر کے دنیا میں ایک طفل اور بچہ بن کے نکلتا ہے۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے جو اتنے مراحل سے گزار کے اللہ تعالیٰ اے انسان تجھے چھوٹے سے پھر بڑا جوان بنا دیتا ہے، پھر تر بڑھاپے کو لے جا کے فاق پسند تیرے پھر اسی طرح تیری طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے، اور ایک بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ آباد کر دیتا ہے، آباد، اس میں پانی برستا ہے، وہ زمین بالکل خشک ہوتی ہے، صحرا کی طرح ہوتی ہے، اور اس سے نباتات اگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہڈیاں راکھ بن جائیں گی، ان راکھ ہڈیوں سے بھی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ بنا لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں، اور جو قرآن مجید نے آج سے 1400 سال مراحل پہلے بتائے تھے، آج بھی سائنس اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ یقیناً انسان اسی طرح ماں کے پیٹ میں مراحل میں بنتا ہے۔ اس وقت کوئی ایسی سائنس، ایسی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ایسی ایجادات نہیں ہوئی تھیں کہ جس کے ذریعے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے ان مراحل سے گزرنے کا پتہ چل سکے، لیکن آج سائنس بھی اس چیز کو مان رہی ہے کہ واقعتاً انسان انہی مراحل سے گزرتا ہے، جو اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے وہ حق بتایا ہے، اس میں کوئی چیز رد و بدل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں بتانے کے بعد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ وہ الحق ہے، وہ برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اسی اللہ نے مردوں کو زندہ کرنا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی چیز اللہ کی ذات کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات ویسے میں نے کئی دفعہ بتائی بھی ہے، لیکن میں دوبارہ اس بات کو پختہ کرنے کے لیے ان چیزوں کو دہرا دیتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ قادر ہے جو میرے اور آپ کی عقل میں آ سکتی ہیں۔ مثلا میری اور آپ کی عقل کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم 2 اور 2 جمع کر لیں تو 4 بن جاتے ہیں، 4 اور 4 کو جمع کر لیں تو 8 بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری ایک، اگر ہم اپنے عقل کو اس میں ریاضیات میں ہم اسے جو ہے وہ جانیں تو ہماری یہ عقل کے رزلٹ ہیں، اس طرح کر کے رزلٹ یہ نکلتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہماری اس رزلٹ کا محتاج نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا ہو۔ آج کل کی دنیا میں یوں سمجھیں کہ انسان کا دماغ اور انسان کا جسم ایک ڈیوائس ہے، جیسے ہمارے ہاتھ میں ہمارا موبائل ہے یا ہمارا کمپیوٹر ہے، اور اس کے اندر ہم ایک آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے ہیں، اس کا سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں، اور پھر وہ ڈیوائس اپنے اس سافٹ ویئر کے اندر چلتی ہے، اس کو یہ کمانڈ ملتی، یہ کام یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں واشنگ مشین کو کہیں کہ وہ آپ کو چیزیں کیلکولیٹ کر کے دے دے تو نہیں دے دی، اس کا سافٹ ویئر نہیں ہے۔ اور اگر آپ کیلکولیٹر سے کہہ دیں کہ آپ کو کپڑے دھو کر دے گے تو وہ سنیں تو نہیں دینے، اس کا وہ دائرے نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہماری اس جسم کی مشینری کو ایک مخصوص سافٹ ویئر میں ڈیولپ کیا ہے، جس میں ہمارے رزلٹ ہے کہ 2 اور 2 4 اور 4 اور 4 8 اور 8 اور 8 16 ہوتے ہیں۔ اس طرح کر کے ہماری عقل ہے، اور اللہ تعالیٰ قدیر ہے، یعنی ان چیزوں پر بھی قادر ہے جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے جسے ہم سوچ سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان کی عقل انتہا ہوتی ہے۔ سوچ سوچ کے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اس زمین کے ہم نیچے یا سائیڈ پہ جاتے جائیں، مشرق کی طرف جاتے جائیں، زمین کے سے نکل جائیں، فضا میں، اس سپیس میں آگے 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 ہزاروں سال گزر جائیں، آگے کیا ہے؟ انتہا کہاں پہ ہے؟ اوپر جاتے جائیں، آسمان، اوپر پھر اوپر پھر اوپر، کیا ہوگا؟ آخر میں انتہا اس بات پہ آئے گی، اللہ۔ آگے کیا ہے؟ اللہ، اللہ کو پتہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے کچھ ایسی مثالیں دینا کہ جن مثالوں کو انسان جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کی اس قدرت کو محدود کرنا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آج کل کے ایک قریب اس وقت کے ایک شخص وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نعوذ باللہ اس طرح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اچھا یہ بتاؤ اللہ کیا ایسا پتھر یا پہاڑ پیدا کر سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اب آپ کہیں، اگر آپ کہیں نہیں پیدا کر سکتا تب بھی صحیح نہیں، اگر آپ کہیں پیدا کر سکتا ہے لیکن اٹھا نہیں سکتا تب بھی صحیح نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جسے وہ خود اٹھا نہ سکے؟ کیا جواب ہے؟ ہاں یا نہ؟ ہاں دے تب بھی پھنستے ہیں، نہ دے تب بھی پھنستے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب شیطان کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان اپنے عقل کے دائرے میں سوچے کہ ہم عقل یہ اٹھانا نہ اٹھانا، یہ پیدا کرنا پیدا نہ کرنا، یہ ہمارے اس عقل کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام کچھ اس سے بالا تر ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے یہ کہا جائے کہ اللہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یاد رکھ لو لوگو قیامت بے شک آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور قبروں میں جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو اٹھانا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں بغیر علم کے، بغیر کسی علم کے، وَلَا ہُدًى، اور بغیر کسی ہدایت کے، وَلَا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی ان کے پاس کسی ٹکے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اور اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اپنے رخ کو موڑنے والے ہوتے ہیں، ثانیہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ عطف کہتے ہیں اپنے پہلو کو، اپنی سائیڈ کو موڑتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ یعنی جیسے کسی کو کوئی بات بتا دی تو وہ مڑ جاتا ہے ادھر، نہیں میں کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے ان لوگوں کا کیا ہے؟ لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت والے دن ہم انہیں جہنم کا عذاب جو ہے وہ چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب میں کیوں ڈالے گا؟ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یاد رکھ لیں کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کوئی ظالم نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف، حرف کا معنی ہے کنارہ، ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر، یعنی گویا کہ ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہو نا، تو اس کنارے پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو اسے بھلائی آئی، اچھائی ملی تو مطمئن ہوئے، اور واہ واہ بڑا اچھا دین ہے، او بڑا اچھا کام ہے، اور نماز پڑھنا بڑا اچھا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے کوئی فتنہ آ گیا، اسے کوئی تکلیف آ گئی، انقلب علی وجہی، تو اپنے منہ کے بل پیچھے مڑ جاتے ہیں۔ یعنی ایک دین سے نکل کے آئے اسلام کی طرف، وہاں پہ اچھائی ملی تو واہ بڑا اچھا دین ہے، اور اگر وہاں پہ اچھائی نہ ملی تو پیچھے مڑے۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی عبادت کرنے والے ہوں، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت ان کی خسارے میں گئی، گھاٹے میں گئی۔
فائدہ ملا تو دین میں، فائدہ نہ ملا تو نہیں مانتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے خسارہ ہے. ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفع، یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں ما لا یضرہ، ایسی چیزوں کو جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں اور نہ انہیں نفع دے سکتی ہیں، ان کو جو ہے وہ پکار رہے ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع، یہ پکارتے ہیں جن کی تکلیف نفع سے زیادہ قریب ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت برا ہے یہ دوست، یہ مولا. ولبئس العشیر، اور بہت برا ہے یہ ساتھی. عشیر، ساتھ رہنے والا. لفظ مولا اصل میں یہ لفظ اپنی جگہ کے لحاظ سے مختلف معنوں میں بدل جاتا ہے. لازمی نہیں کہ جب مولا بولا جائے تو اس کا معنی رب ہے. رب بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، غلام بھی ہو سکتا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا ہی اچھا مولا ہے، یعنی انسان کا دوست ہے، اور کتنا ہی زیادہ اچھا مدد کرنے والا ہے. اور یہ غلام پہ بھی عربی میں بولا جاتا ہے. مولا ابن عباس حدیث میں کتنی دفعہ آتا ہے، ابن عباس کے غلام فلاں فلاں. اور اللہ ولی الذین آمنوا کن جگہوں پہ ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا لبئس المولا، بہت برا ہے مولا. تو لفظ مولا کا معنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نظریے سے بول رہے ہیں. اگر آپ مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان اور مولا علی بھی بول رہے ہیں اس معنی میں کہ وہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کو مرتبہ دیتے ہیں، اور جیسے ہم اپنے عالم کے لیے مولوی صاحب، یہ مولوی بھی مولانا سے نکلا ہوا ہے، مولا سے نکلا ہوا ہے. مولوی میرے مولا، اور مولانا ہمارے مولا، ہمارے دوست، یہ اسی سے نکلا. اگر اس معنی میں دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں مولا علی اور مولا کائنات، کہ اللہ کی ذات کے لیے مولا جیسے بولا جاتا ہے وہ والا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بول رہے ہیں، تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مقام اور مرتبے دیے ہیں، لیکن معبود اور الہ ہونا یہ صرف اللہ کی ذات ہے. مشکل کشا اور حاجت روا ہونا یہ صرف اللہ کی ذات ہے. وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ علی مشکل کشا یا حاجت روا یا مولا علی اس معنی میں کہ وہ اللہ کا معنی ان پہ لیا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. بہرحال لفظ مولا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبئس المولا، بہت برا ہے مولا جو انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نیک لوگوں کے بارے میں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنت کے اندر جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو فلیمدد بسبب الی السماء، وہ کوئی آسمان کی طرف رسہ باندھ لے، آسمان کی طرف چڑھ کے ثم لیقطع، اور پھر اس کو کاٹ دے، یا اپنے چھت کے ساتھ رسہ باندھ کے اور اس کے ساتھ لٹک جائے اور اس کو کاٹ دے. فلینظر، پھر وہ دیکھے هل یذیبن کیدہ ما یغیظ، پھر وہ دیکھے کیا اس کا غصہ جو ہے، اس کے غصے کی چالاکیاں کیا اس سے ٹھنڈی ہو سکتی ہیں. یعنی اس کے اس غصے سے، اس کے اس جلن سے یا اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اور ایمان والوں کی مدد چھوڑ تو نہیں دے گا. لیکن اگر کوئی انسان کہتا ہے نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، پھر
تو کر لے، تیرا غصہ نہیں ختم ہوتا تو آسمان کی طرف رسہ لٹکا اور جا کے وحی کو روک دے، یا چھت کے ساتھ رسہ لگا کے اس سے کاٹ لے اپنے آپ کو اور اس سے پھانسی لے کے لٹک جا، شاید اس طرح تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس طرح کر کے ہم نے اپنی آیات کو واضح بینات بنا کے نازل کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت ان کو دیتا ہے جو ہدایت کے لیے چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، جو لوگ ایمان لے آئے، والذين هادوا جو لوگ یہودی ہوئے، والصابئین اور جو بے دین ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے، والمجوس اور جو آگ کے پجاری ہوئے، والذین اشرکوا اور جو یہ مشرکین ہوئے، یہ جتنے بھی ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے اندر فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے اندر فیصلہ کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ علم ترا، کیا آپ جانتے نہیں ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں من فی السماء، جو کوئی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو کوئی زمین میں ہے، والشمس والقمر، سورج بھی، چاند بھی، والنجوم اور ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی، والشجر اور درخت بھی، والدواب اور زمین پہ رینگنے والے سارے جانور بھی، وکثیر من الناس اور لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ، لوگ سب نہیں کہے، لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ، وکثیر حق علیہ العذاب، ہاں لوگوں میں سے بہت زیادہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہوتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کی اللہ اہانت کر دے، جسے اللہ رسوا کر دے، اسے پھر کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیت پہ سجدہ ہے، اور قرآن مجید کی ان سجدوں کو کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، اور اگر کسی جگہ پہ سجدہ رہ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ان سجود کو اگر پورا کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زمین و آسمان کی سب چیزیں اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہیں، تو انسان عملی طور پہ بھی وہاں سجدہ بجا لاتا ہے کہ اللہ میں بھی تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، ہذان خصمان، یہ دو لوگ، یہ دو ہیں۔ اب یہاں پہ ہذان دو تثنیہ کا صیغہ ہے، خصمان، خصم کہتے ہیں مقابل کو، میرا خصم فلاں ہے، یعنی میرا مقابل وہ ہے، میرا اپوزٹ سائیڈ پہ وہ ہے۔ اس کو عربی میں خا، صاد اور میم سے خصمان، دو آپس میں، یہ آپس میں مد مقابل ہیں۔ اختصموا فی ربہم، جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ فالذین کفروا، پس جو لوگ کافر ہوئے، قطعت ثیابہم من نار، انہیں جہنم میں آگ کے کپڑے جو ہے ان کے لیے پیوند کیے جائیں گے، یعنی بنائے جائیں گے، قطعت بنائے جائیں گے ان کے لیے، ثیاب من نار، جہنم سے، آگ سے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی ان پہ ڈالا جائے گا۔ یسہر بہ ما فی بطونہم، اس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے، ما فی بطونہم، وہ بھی کھولے گا، یسہر، کھولتا ہوا جیسے پانی ابلتا ہے اس طرح ہوگا، ما فی بطونہم، والجلود، اور ان کے چمڑے بھی، ان کے چمڑے بھی اسی طرح جو ہے وہ گلیں گے اور سڑیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے حالات بیان کر رہا ہے، تو بتانا یہ ہے کہ یہ پچھلی آیت میں 19 میں جو ہذان خصمان کا ہے، یہ جو دو کہا ایک دوسرے کے مد مقابل، اس سے کون مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد مسلمان اور کافر ہیں، کہ ایک سائیڈ پہ مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک طرف کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں،
اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جہنم میں اس طرح کر کے سزا دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں جس طرح مسلمان کافروں کے مقابلے میں آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست فاش دی تھی، وہ جو مقابل میں شروع میں جب مبارزت ہوئی تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے، اور کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ آئے تھے، اور کافروں کی طرف سے تینوں کو اللہ تعالیٰ نے کام تمام کر دیا، انہیں جہنم واصل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دو لوگ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، اور کافروں کا یہ انجام ہونا ہے۔ بہرحال اس سے مراد غالباً کوئی مخصوص ایسا نہیں، اس سے مراد جو بھی کوئی اللہ کے دین کے حق میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مخالفت کی سائڈ پہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے کہ جو کوئی بھی اس طرح اختلاف کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، ان کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی بھی وہ ارادہ کریں گے نا جہنم سے نکلنے کا، کہ ہم جہنم سے نکلیں کسی طرح، من غم، اس جہنم کی اس مصیبت سے، اس غم سے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اسے وہیں پہ لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، اس جلنے کے عذاب کو چکھو، یہ تمہارا انجام یہی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ اچھا، اب ذرا ایک بات ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں ہیں وہ کسی آنکھ نے تو دیکھی نہیں ہیں، کسی دل کے اندر اس کا پوری طرح خیال نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ اس نعمتوں کو دنیا کی ان چیزوں سے تعبیر کیا ہے کہ انسان چونکہ جانتا اس کو ہے نا۔ اب ایک انسان اگر نہیں جانتا، کبھی وہ ایروپلین میں اور جہاز میں نہیں بیٹھا ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ جہاز کی کرسی ایسی ہوتی ہے، ایسے بیٹھا جاتا ہے، یوں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، تو آپ مثال دینے کے لیے اس کو یار یہ جو کرسی ہے نا پلاسٹک کی جس پر تم بیٹھے ہو، اسی طرح کی یوں ہوتی ہے، حالانکہ وہ اس طرح نہیں ہوتی، وہ کسی اور۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بتایا ہے کہ دنیا کے جو یہ باغات جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ بڑی چیزیں ہیں، تو انہی چیزوں سے انسانوں کو بتایا کہ آخرت میں جنات اس طرح کے کہیں بڑے ہوں گے۔ اور سورۃ حج کی یہ والی آیت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، اس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، تو اللہ نے اپنی طرف نسبت دے کے زور سے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اللہ داخل فرمائے گا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والوں کو، جنات ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں جا کے سونے کے کنگن پہنائے جا رہے ہوں گے، سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں ایسے لباس ہوں گے جن میں خالص ریشم لگے ہوں گے، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ انہیں رہنمائی ان کی جائے گی إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، جو ایک طیب بات ہے، جنت میں ایک پاکیزہ باتیں کیسے کی جاتی ہیں وہ بتائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ وہ سکھا دے گا، وَهُدُوا إِلَى الصِّرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں اس تعریف والے، ویسے صراط کی جو ہے وہ عموماً صفت آتی ہے صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم، یہاں اللہ تعالیٰ نے صراط کی صفت لائی ہے الحمید سے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں تعریف والے راستے پہ چلائے گا، جس راستے کی تعریفیں ہوتی ہیں، عمدہ راستہ، اس کی طرف اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ لے جاتا ہے، اس پہ چلائے گا۔ ان الذین کفروا، جبکہ جن لوگوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ، اور اس مسجد حرام، حرام احترام سے نکلا ہوا ہے، کہ احترام والی اس مسجد سے
الذی جعلناہ، جس مسجد کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، اللہ کا گھر مکہ مکرمہ میں جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، وہ اللہ کا گھر برابر ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور باہر سے آنے والے مسافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو برابر بنایا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جو حرم ہے، جو مسجد حرام ہے، وہ برابر ہے وہاں عاکف رہنے والوں کے لیے اور بعد باہر سے آنے والوں کے لیے، سب کے لیے جو ہے وہ مساوی ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور وہاں پہ اگر کوئی انسان الحاد کفر کرنے کی کوشش کرے گا، بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اگر کوئی وہاں پہ کوشش کرتا ہے الحاد کی، ظلم کی، تو نذقہ من عذاب علیم، فرمایا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے، جو اللہ کے اس گھر میں ظلم اور کفر اور شرک کو جو ہے وہ عام کرے گا۔ اب یہاں پہ جس چیز کو مسجد حرام کہا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہ مسجد مراد ہے جو کعبہ کے ارد گرد ہے، یا اس سے وہ حدود حرم مراد ہے؟ اگرچہ بہت سے پہلے علماء یا بہت سے پہلے فقہا کے نزدیک یہ تھا کہ پورا حرم مراد ہے، تو جب پورا حرم مراد ہے تو وہ مکہ شہر اس میں پورا آتا ہے، تو وہ مکہ شہر میں کسی بھی پراپرٹی کی خرید و فروخت کو ناجائز کہتے تھے، کہ وہاں کی کوئی پراپرٹی کوئی بندہ مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سواء العاکف والباد کہا ہے، وہ تو سب کے لیے برابر ہے، اور باہر سے آنے والوں کے لیے وہاں کے لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کے رہنے کے بندوبست کریں، ان سب کے لیے برابر جگہ ہے۔ جبکہ آج کے فقہا یعنی تقریباً اس چیز کے قائل ہو چکے ہیں کہ حرم کی جو حدود حرم کے اندر کا علاقہ ہے، وہاں کی پراپرٹی کی ملکیت ہو سکتی ہے، خرید و فروخت ہو سکتی ہے، سوائے مسجد حرام کے، کسی کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ لیکن مسجد حرام سے باہر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا ان لوگوں حنفی فقہا کا موقف یہ تھا شروع میں کہ پورا کا پورا حرم جو ہے، پورا کا پورا شہر مکہ جو ہے، اس میں کسی جگہ پہ پراپرٹی کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، جو مرضی وہاں آ کے رہ سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کافی ٹائم بعد فقہا کے اس رائے کو چینج کیا گیا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، ایسا بنانا اور معاشرے کو ممکن نہیں ہے، لوگوں کی ضروریات کس طرح کر کے کی جائیں، کیسے پوری کی جائیں۔ تو اس کے بعد کچھ فقہا کی طرف سے اس مسجد حرام کے لفظ کو اس مسجد حرام جہاں مسجد ہے وہاں تک کہ اس کو دائرے میں رکھا گیا، اور اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یا دوسرے اس مسلک کو چھوڑ کے اس مسلک کی طرف راجح کیا گیا کہ جو دوسرے فقہا کا مسلک ہے کہ حرم اس مسجد حرام سے مراد وہ مسجد حرام ہے جو کعبہ کے ارد گرد مسجد ہے، باقی حرم کے اندر پراپرٹی کا لین دین ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہی راجح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد، جسے ہم نے برابر بنایا ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور باہر سے آنے والوں کے لیے، اور جو وہاں کوئی الحاد کرے گا، کفر کرے گا، ظلم کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی آیت تک اکتفا کرتے ہیں، سورۃ حج کی آیت نمبر 25 تک۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں انشاءاللہ ہم ان کو آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔